نماز تو پہلے وضو جڑا واجب ہے لازم نہیں ہے وہ سارے بھائی جڑے نے بہت کتائی کرتے ہیں پہلے تو وضو کی اہمیت دسی جائے تو دوسرا نماز کی اہمیت صحیح طرح دسی جائے یعنی جو گہرائی کی طرح سن تعلیم دیتی جائے تو وہ بلی ہے تو تھوڑا گہرائی سے جگہ سن دسیا جائے. سوال آیا ہے کہ نماز سے پہلے وضو واجب ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم نماز کے قریب جانے لگو طہارت کو حاصل کرو، پاکیزگی حاصل کرو، اپنے لباس کی بھی، اپنے جسم کی بھی اور اپنی روح کی بھی. صاف نیت، صاف سوچ، صاف ایمان، صاف عقیدہ اور صاف جسم اور صاف کپڑا لے کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک ہیں اور اللہ پاکی کو پسند کرتے ہیں. قرآن مجید میں آئے کریمہ دوسرے مقام پہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم نماز کے قریب جانے لگو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب جانے کی ضرورت نہیں. نشے کی حالت مراد کیا ہے کہ جب تم نے کوئی ناپاک چیز کھائی ہوئی ہے، ناپاک چیز کو اپنے اندر لیا ہوا ہے، بدبودار چیز ہے، نشے والی چیز ہے، تو تب نماز کے قریب جانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھنے لگو وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، تم طہارت کو ضرور حاصل کیا کرو، پاکیزگی کو حاصل کیا کرو. اگر تم غسل جنابت کے فرائض تم پر لازم ہو چکے ہیں تو تب بھی تم پر طہارت ضروری ہے. اگر نماز کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. اب وضو کی ایک بہت بڑی لمبی تفصیل ہے، لیکن ایک حدیث کو آپ کے گوشوار کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صحیح معنوں میں وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے اور 2 رکعت پڑھ کے نکلتا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے، جتنے قدم چل کے آتا ہے، 1 قدم کے بدلے 1 نیکی، 1 قدم کے بدلے 1 گناہ معاف ہوتا ہے، 1 قدم کے بدلے 1 درجہ بلند ہوتا ہے. اور پھر جب تک وہ گھر واپس پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے. دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے پہلے قطرے یا آخری قطرے سے اس کے ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب انسان کولی کرتا ہے تو کولی کے ساتھ اس کی زبان اور منہ کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح جب وہ ناک میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غرارہ لیتا ہے، اس کے ساتھ ناک کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. حتیٰ کہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. سر کے گناہ جو اس کے دماغ کے اندر غلط سوچ، غلط گمان کوئی ایک چیز آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وضو کا پہلا قطرہ یا آخری قطرہ، دونوں میں سے 1 قطرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کے سارے جسم کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور پھر اس کی اگلی بات کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ جس گھر کے سامنے کوئی نہر ہو، سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ جس گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ بندہ 5 مرتبہ اس نہر میں 1 دن میں نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچھ رہ جائے گی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 5 مرتبہ نہانے سے جسم بظاہر صاف ہو جاتا ہے، جو بندہ صحیح معنوں میں وضو کرتا ہے، صحیح معنوں میں اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کرتا ہے، تقوی، خشوع و خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق نماز کو ادا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کے سامنے جھکتا ہے، وہ بندہ اپنے گناہوں سے اس طرح صاف ہوتا ہے جس طرح ماں کے بدن سے ابھی پیدا ہوا ہے. انسان کوئی بھی نماز، کوئی بھی کام اس انداز میں کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، تو پھر اس کا بھی ایک طریقہ بتایا گیا ہے. وہ طریقہ کیا ہے
قرآن مجید 18واں پارہ سورہ المومن اس کی پہلی آیت کریمہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کو صحیح معنوں میں ادا کرنے والے ہیں۔ کبھی دل کے اندر اپنی دکان کا حساب اور کتاب کر رہا ہے، کبھی جناب بھاگنے کی، کبھی آنے کی، کبھی جانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، کبھی کچھ ایکس وائی زیڈ، تو وہ پھر خشوع و خضوع نہیں کرتا۔ خشوع و خضوع کیا ہے؟ کہ جب اللہ کے سامنے گرے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے، امن، شانتی، یہ چیزیں اپنے اندر محسوس کرے، اور نماز پڑھ کے جب فارغ ہو تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرے کہ واقعی میں گناہوں سے پاک ہو چکا ہوں۔ یہ ہے مختصراً نماز کا خشوع اور خضوع اور وضو کی اہمیت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اہمیت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔